اور پہلے والے اور بعد والے دونوں کو ملا کے لفظ ہے کل. درجوں کی تقسیم میں 2 تھے، اور اب جو اگلا اعلان ہو رہا ہے اس میں 2 نہیں ہے، یہ اعلان کل کے لیے ہے. تو کل کے لیے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے جنت کا وعدہ سب سے فرما لیا ہے. جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا، اب کیا کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی تو احد کے میدان سے آ گئے تھے، تو حضرت عثمان غنی احد کے میدان سے آ گئے تھے، تو اس کا جج آپ کو تو رب نے نہیں بنایا. جو قاضی مطلق ہے، جو حکم الحاکمین ہے، اس نے تو فیصلہ سنا دیا. اور اس نے فیصلہ کیا سنایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا. یہ 4 پارہ سورہ آل عمران، ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی 30 سورت، اور معافی ایک بار نہیں 3 بار بیان کی ہے. آپ سن لو آیت پاک. کیا کریں بھائی صاحب، کیا کریں، آپ کا بھی کیا کریں، ہمارا بھی کیا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا فشلتم، جب تم نے بزدلی کی، وتنازعتم فی الامر، اور حکم میں جھگڑا ڈالا، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اور نافرمانی کی، بعد اس کے کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تمہاری خوشی کی بات. نافرمانی کی بات ہو رہی ہے. جو حضرات ٹیلے کی ڈیوٹی پر تھے وہ نیچے اترے، تو ان کو رب فرماتا عصیتم، ٹھیک ہے، اور تم نے اس معاملے میں جھگڑے. یہ 3 باتیں بیان کر کے اگلی بات فرمائی منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی دنیا کا ارادہ کر رہا تھا، وہ جو اترے ہیں مال غنیمت کے لیے. ومنکم من یرید الاخرہ، سارا احد دنیا والا نہیں تھا. ہائے ہائے کیا کریں آپ سے، سمجھ رہے ہیں، وہ کوئی آخرت کا ارادہ. اور یہ بات کر کے فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر تمہارا منہ ان سے پھیرا اس لیے کہ تمہیں آزمائے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اس نے تمہیں معاف فرما دیا. کس نے معاف کر دیا؟ تو اب آپ لوگ جلوس نکال کے کھڑے ہو جاؤ باہر سڑک پہ کہ ہم معاف نہیں کرتے. تو ہے کو ہماری اوقات اس معافی کے آگے؟ بولیں گے ذرا. یہ ماشاءاللہ بزرگ کتنے سارے اس طرح بزرگ تشریف فرما ہیں، یہ بزرگوں نے زیادہ دور دیکھا ہوا ہے. اوپر یا پنچایت ہو نا، ایک قصوروار ہے اور ایک جس کا قصور کیا گیا، تو وہ کیا کہتے ہیں، بڑے کہتے ہیں چلو معذرت کر، معافی مانگ، وہ یار میں نے غلطی کی، میں سوری کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، ٹھیک، چلو جپیاں پاؤ، جپیاں پہ گئی ہیں. اب ہفتے 1.5 ہفتے بعد وہ جس نے معاف کیا تھا وہ نو آ کے تو جناب ادھر میرے نہ لڑے ہیں، تو چنگی نہیں کی تھی. تو اب یہ کیا کہے گا معافی مانگنے والا؟ یاد ہے تو ادھر معافی نہ دیندا، یا تیری آج پہ گل بنتی نہیں، ہوں میرا رخ سیانے حال ہے. یہی ہوں نا پریا دی گل. او یہ کون سا ہے جس نے سوٹا تھوڑا لمبا لگا لیا، اس کے دماغ پہ چڑھ گیا، تو اس نے کہا جی صحابہ نس گئے میدان احد سے. او بھائی تم لگتے کیا ہو، جج ہو، قاضی ہو، تم جج ہو، قاضی ہو، لمبے سوٹے لگا لیے اور کہہ دیا نس گئے. تم جج ہو، قاضی ہو. جو احد سے نکل کے مدینے آ گئے ان کے لیے بادشاہ احکم الحاکمین نے کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا. آپ کی سبحان اللہ کا والیہ بڑا کمزور ہے، سمجھ گئے. اور صرف یہی نہیں، اب اتنا ٹائم پیچھے نہیں ہے، ساری آیتیں وغیرہ نہ پڑھتا. اس کے بعد اگلے اس سے چند آیتوں کے بعد اللہ جل مجد الکریم نے پھر ان نفوس قدسیہ کے لیے ایک اعلان فرمایا. رب العزت مہربان نے فرمایا، یہاں تھا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور دوسرے مقام پر رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. یہی سورہ آل عمران وہی احد والوں سے بات چل رہی ہے. ان ساری آیتوں کی تفصیل کے لیے جمعہ، ہمارا جمعہ ڈیجکوڈ کا، وہ 2 ہو گئے ہیں، ابھی چل رہی ہیں آیتیں. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ ان کو معاف کر چکا. یہ 2 بار ہے، لیکن 2 بار پر بھی بات ختم نہیں، تیسری بار بھی ہے. اور تیسری بار کیا ہے؟ اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ، حبیب تو بھی ان کو معاف کر دے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور فَاعْفُ عَنْهُمْ،
اور 3 ڈگریاں نے. اور یہاں میرا مقصد یہ ہے کہ سستی بھنگ پی کے دماغ الٹا ہو گیا اور کہا کہ بھاگ گئے میں معاف نہیں کرتا. تو بولے تیری اوقات کیا ہے؟ جو معاف کرنے والا ہے اس نے 3 بار کہا، اور یہی سند ہے، یہی شان ہے، یہی مقام ہے. اور جب اپنے حبیب سے فرمایا نا فاعف عنہم، اور ساتھ یہ بھی فرمایا حبیب ان کے لیے استغفار بھی کرو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا محبوب انہاں نال مشورہ بھی کریا کرو. تو اب سنیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کتنوں سے وعدہ کر لیا جنت کا؟ کل. اور ترجمہ کیا بنا؟ بولیں گے تو آگے چل سکتا ہوں. سب سے کر لیا. وعدہ کس نے کیا؟ تو جنت کس نے بنائی؟ اور مالک جنت کا کون ہے؟ تو باقی کہاں سے کوئی ٹھیکیدار آ گیا؟ جنت کا خالق، جنت کا مالک وہ فرماتا میرا دوڑنل وعدہ ہے. تے 50 زاناں نو سن کے تسی آپ پڑھ دیو انک لا تخلف المیعاد، مولا تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو بھول کیوں گئے ہو؟ یہ رب کا وعدہ ہے. یہ خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے اشارہ ہے. وہ کہتے ہیں نا خصوصی جو سن نہیں سکتے، یہ ان کے لیے اشارہ ہے. ان کے لیے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے جنت کا وعدہ سب سے کر لیا. لیکن ابھی میں رکا ہوا ہوں تاکہ آپ کنٹینیو رہی. اور یہ آخری 2 کلمات ہیں اس آیا مبارکہ کے. وہ کیا ہیں؟ اب آگے اعتراضات، وہ جی فلاں صحابی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا. انہوں نے بھائی صاحب ذرا زبان کو لگام دو. جنت کا وعدہ ہو گیا، اور جنت کا وعدہ کر کے آیت ختم کن کلمات پہ ہو رہی ہے؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا، اور ساتھ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. چپ شاہ نہ بنو، سبحان اللہ کہو. بات کی سمجھ آئی ہے؟ اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. او بھائی میں آپ کے سامنے صوفے پہ بیٹھا مغرب سے مسجد میں موجود ہوں، جو مغرب سے مجھے دیکھنے کی زحمت کر رہے ہیں وہ نہیں بتا سکتے میرے دل میں کیا ہے، سوائے آپ میں سے جو اولیاء اللہ ہوں. سارے ہوں تو مجھے نہیں پتا، میں آپ کی ولایت کا انکار بھی نہیں کر سکتا، لیکن مجھے یہاں کسی ایک بچے کے دل کا بھی نہیں پتا. میں اپنی آپ کو جتنی کہ میری بینائی ہے وہ واضح کر رہا ہوں. لیکن اللہ جن سے وعدہ کر رہا ہے اور جو وعدہ کرنے والا ہے اس کا عالم کیا ہے؟ کہ وہ عالم ہے. کس چیز کا عالم ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی جانتا ہے. یہاں تک کہ جو مرکز اور ہیڈ ہے، جو بنیادی چپ چلتی ہے بندے کے وجود میں جس سے باقی سارا سسٹم چلتا ہے، وہ کیا دل ہے. وہ اس دل کے لیے اس قرآن میں فرماتا ہے علیم بذات الصدور، وہ دلوں کا بھی جاننے والا ہے، ظاہر باطن کا جاننے والا اور دلوں کا جاننے والا. فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، میں نے جنت کا وعدہ سب سے کر لیا ہے. لہٰذا فیس بک کی اور یوٹیوبی بد مذہبیت کا شکار مت ہوئیے گا، قرآن نے فیصلے کر دیے. قرآن نے فیصلے کر دیے اور اس کو تسلیم کیجئے. اللہ تعالیٰ جو باتیں ذکر ہوئیں ہم سب کو یاد رکھ کے عمل کی دولت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ ساقی اہل سنت کو یوں ہی منصب ساقیت پر قائم رکھے، میں قدا سلامت رہے.